یہ تھا جی ننا مقرر اسد اللہ جو ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن پاک کا مکمل حافظ بنائے. عاطف صاحب آگے آ جائیں شریف لے. تو ابھی ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ہیں وقیت السلف حافظ احمد اللہ صاحب حافظہ اللہ تعالی اور مولانا عارف نشاط صاحب حافظہ اللہ تعالی. میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اسی طرح جتنے بھی میرے سامعین حضرات ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہاں پہ مقامی علماء کرام تشریف فرما ہے, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ابھی انشاءاللہ بیان ہوگا محترم فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا یاسین ظفر چودھری صاحب حفظہ اللہ تعالی, پرنسپل جامعہ سلفیہ فیصل آباد, ممبر رویت حلال کمیٹی پاکستان. وہ تشریف لائیں اور ہمیں نصیحت فرمائیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. شیخ القرآن فضیلت مآب علامہ حافظ مسعود عالم صاحب, گرامی منزلت جناب محترم حافظ احمد اللہ صاحب, واجب الاحترام جناب محترم حافظ اسماعیل سلفی صاحب, عزت مآب علماء کرام, واجب الاحترام سامعین محترم. میرے لیے یہ لمحات بہت ہی سعادت اور افتخار والے ہیں کہ جس وقت میں اس ایک عالی شان تقریب میں حاضر ہوں جس میں 42 حفاظ کرام جو فارغ التحصیل ہو رہے ہیں ان کو ادارے کی طرف سے اسناد دی جانی ہے. میں اس موقع پر سب سے پہلے اپنے ان بچوں کو, ان کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو اور ادارے کے تمام منتظمین, محسنین اور بہی خواہوں کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت اور خوش بختی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ بچے اس ادارے میں رہ کر قرآن حکیم کے حافظ بنے اور نہ صرف حافظ بنے بلکہ دین کے محافظ بھی بنے. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے آسمان سے نازل کردہ سب سے افضل ترین کتاب وہ ہمیں عطا کی. افضل ترین پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے خاتم النبیین بن کے آئے اور ہم سب آخری امت بنے. اگرچہ ہم سب سے آخر میں آنے والے لیکن سب سے پہلے جنت میں جانے والے.
یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان اور فضل ہے کہ ہم سب کو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم نازل فرمایا، یہ رشد و ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے دستور العمل ہے، نظام حیات ہے۔ اس کا پڑھنا تلاوت کرنا جہاں باعث اجر ہے، وہاں اس پر عمل کر کے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں قدم قدم پر ہاتھ پکڑ کر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، گھریلو معاملات ہو، معاشرتی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ہماری سیاست ہو، ہماری تجارت ہو، ہمارے بین الاقوامی تعلقات ہوں، ہماری داخلہ پالیسی ہو، ہماری خارجہ پالیسی ہو، یہ کتاب قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس سے ہم اس طرح سے مستفید نہیں ہو رہے ہیں جیسا ہونا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ آبادی 22 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ اس میں دینی مدارس بھی موجود ہیں جہاں آپ ہی کے بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں۔ اور ان اداروں میں طلبہ اور طالبات کی جو تعداد ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جہاں آپ بھاری برکم فیسیں ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے قربانی دیتے ہیں، صبح دوپہر شام گاڑیاں لے کے گھومتے ہیں، انہیں اداروں میں چھوڑ کے آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ وہ کوئی ہنر سیکھ لیں، کوئی ایسا کام سیکھ لیں، کوئی ایسی چیز سیکھ لیں جس سے وہ اپنا روزگار کما سکیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ان اداروں میں پڑھنے والے بچے پاکستان بھر میں جو پھیلے ہوئے مدارس ہیں ان میں پڑھتے ہیں، وہ ادارے ان کو بہترین تعلیم اور تربیت کا ماحول فراہم کرتے ہیں، ان کی رہائش کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں اور ان کے محافظ بنے ہوئے۔ اور یہ بچے صرف اور صرف اللہ کا دین سیکھتے ہیں اور وہ علم سیکھتے ہیں جو انبیاء کی وراثت ہے، جو نبیوں کی وراثت ہے، وہ سیکھتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ہمارے جدید اداروں میں، یونیورسٹیوں میں اور ان دینی مدارس کے درمیان موجود ہے۔ ہم اپنے ہاں زیر تعلیم بچوں کو کبھی بھی اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھاتے کہ وہ یہ علم سیکھ کر کہیں روزگار کمانے کے لیے اہل ہو جائے، اس لیے کہ یہ علم اس کی رہنمائی کے لیے ہے، اس کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس علم کو حاصل کر کے اپنے گرد و پیش، اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان، اپنے قبیلہ اور اپنے علاقے کی لوگوں کی اصلاح کر سکتے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو دینی ادارے اپنے ہاں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر
ہمارا پاکستان کا نظام تعلیم شروع سے ہی بہتر ہوتا اور اس میں ایسا نظریہ، ایسی فکر شامل کر دی جاتی تو آج انہی تعلیمی اداروں سے نکلنے والے لوگ بھی باوجود اس کے کہ بڑے بڑے منصب کے اوپر وہ فائز ہوتے، ان میں للہیت ہوتی، اخلاص ہوتا، ہمدردی ہوتی۔ آج جو مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کے مفادات کا سودا کیا جاتا ہے، آپ کے لیے دائرہ تنگ ہو رہا ہے، یہ کبھی نہ ہونا، اس لیے کہ دینی تعلیم انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی ہے، للہیت پیدا کرتی ہے، خوف خدا پیدا کرتی ہے۔ لیکن وہ تعلیم جو ان تمام چیزوں سے آ رہی ہو اور جس کا ایک ہی مقصد ہے کہ دنیا کماؤ، مال کماؤ، وہ تجارت کے شعبے میں ہو یا سیاست کے شعبے میں، وہ کوئی بھی فن سیکھنے کے بعد وہ طب کا ہو، وہ ہندسے کا ہو، وہ سائنس کا ہو، وہ آج کل کی نئی ٹیکنالوجی ہو، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پیسہ کماؤ۔ لیکن ان کے دل میں لوگوں کی ہمدردی، غم گساری اور ان کے جذبات کا خیال رکھنا، یہ ان کے دل میں کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکے۔ یہی وجہ ہے، آپ اپنے گرد و پیش کا ذرا جائزہ تو لیں، کون سا شعبہ ہے جس کے اوپر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بھاری بھرکم فیس دیتے ہیں، آپ کا مریض مشکل حالت میں ہے، تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر بھاری بھرکم فیس لے کے نسخہ لکھ دیتا ہے، آپ نسخہ لے کے باہر آتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کس میڈیکل سٹور پر جاؤں جہاں سے مجھے خالص دوائی ملے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ انسان سوچتا ہے کون سے میڈیکل سٹور پر جاؤں جہاں مجھے صحیح دوائی مل جائے تاکہ میرا مریض صحیح ہو جائے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے مزید سوچئے، میں اور آپ زندگی گزارنے کے لیے خوراک استعمال کرتے ہیں، اس میں سے دودھ ایک اہم جز ہے جو بڑوں سے لے کے چھوٹوں سب کے لیے ضروری ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ان کی خوراک کا ہم ایک لازمی حصہ دودھ بناتے ہیں۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے وہ کون سی دکان ہے جہاں آنکھیں بند کر کے آپ خالص دودھ لے سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ وہ تاجر جو گھی کے اندر، مسالہ جات کے اندر، حتیٰ کہ نمک کے اندر ملاوٹ کرتا ہو، اس کی دین سے وابستگی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ وہ ہمارے مذہبی پیشوا جو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مذہب کو بھی، دین کو بھی خالص نہیں رہنے دیا۔ آپ ذرا دیکھیے اپنے گرد و پیش میں کہ دین کے اندر کس قدر ملاوٹ ہے، کیسی کیسی رسومات ہیں، کیسے کیسے کام ایجاد کر دیے گئے ہیں۔ ہر روز ایک نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ دین بھی اب خالص ملنا بڑا مشکل ہے۔ ان حالات میں صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرے، اس لیے کہ دین صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، دین آپ سب کے لیے ہے، آپ سب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسی دین پر عمل کر کے آپ نے ابدی زندگی، حیات جاویداں، آخرت کی زندگی پانی ہے، اور وہاں راحت اور سکون اور جنت کی جو نعمت ملنی ہے وہ اس دین کی وجہ سے ملنی ہے۔
اس لیے ہر مسلمان فرد کا یہ ذمہ ہے کہ وہ اس کے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے۔ میں کہا کرتا ہوں پاکستان میں آپ اپنے گرد و پیش میں کتنے فرقے دیکھتے ہیں، کتنے مسائل ہیں دینی جن میں اختلافات دیکھتے ہیں، اور اس کا سبب میری اور آپ کی جہالت ہے۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے علم ہی نہیں دین ہے کیا، عقیدہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، معاملات کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، تو بھائی جس سے میں رہنمائی لوں گا وہ جو چاہے کہہ دے، مجھے آمین کہنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کی ابتدائی تعلیم اور اس کے مبادیات سے اگر آپ آگاہ ہوں تو کوئی شخص آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب مفتی بن جائیں، آپ سارے شیخ القرآن بن جائیں، سارے شیخ الحدیث بن جائیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، کم از کم اس کے مبادیات کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ قرآن عرب میں نازل ہوا، وہاں کی زبان عربی تھی، وہ لوگ بہتر طور پر عربی جانتے تھے، براہ راست قرآن حکیم کو سمجھتے تھے، اس کے معانی کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنا عقیدہ بھی درست کیا اور باقی معاملات بھی درست کی۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہم محتاج ہیں دوسروں کے، اور جب انسان کسی کا محتاج ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کی احتیاج سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اپنی مطلب کی بات کرتا ہے۔ قرآن حکیم کا ترجمہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مسجدیں، اللہ کے گھر کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں، زندگی کی تمام ضروریات اس میں موجود ہوتی ہیں، روشنی ہے، پانی ہے، وضو کی جگہ ہے، حمام ہے، پنکھے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اور ہر مسجد میں امام بھی ہے، قاری بھی ہے، خطیب بھی ہے۔ لیکن چند وہ مسجدیں جن میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں حفظ کا ادارہ موجود ہے یہ کھلی رہتی ہوگی، ورنہ بڑی بڑی مسجدیں فجر کے بعد تالے لگ جاتے ہیں، ظہر کے وقت کھلتے ہیں پھر تالے لگتے ہیں، اور عصر کے وقت کھلتے ہیں پھر تالے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ آپ بھی وابستہ ہیں۔ ان مسجدوں کو آباد کیجئے، قرآن حکیم کے ترجمے کا اہتمام کیجئے، سادہ ترجمہ، کوئی اس میں آپ کو نحو صرف پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلاغت اور فصاحت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں، سادہ ترجمہ پڑھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس لیے کہ قرآن حکیم، اس کے اندر وہ قوت موجود ہے کہ یہ انسان کی فکر بدل دیتا ہے۔ میرے ادارے جامعہ سلفیہ میں چند سال پہلے رمضان المبارک سے پہلے کچھ مہمان آئے، مفتی صاحب سے انہوں نے ملنا تھا، اتفاق سے مفتی صاحب کہیں مصروف تھے تو میرے دفتر میں بیٹھ گئے، اسی اسلام میں مفتی صاحب بھی آ گئے، باتیں چلی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دین بیدار ہے، وہ علماء کے بارے میں کوئی اچھا جذبہ نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے، جتنی بھی عبادات ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی، خام خواہ لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ایسا ہی تھا۔ خیر، ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ دین بیزار آدمی ہے اور نفرت کرتا ہے دینی معاملات سے۔ میں نے جاتے ہوئے اسے احسن التفاسیر کی جو احسن التفسیر جو ہے مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب والی، وہ ان کو بطور ہدیہ تحفے کے میں نے ان کو پیش کی، اور یہ درخواست کی کہ آپ رمضان کے مہینے میں اس کو پڑھیں۔ وہ چلا گیا، ہم بھی بھول گئے بات،
اتفاق یہ ہے کہ رمضان کے 10-15 دن کے بعد وہ شخص آیا، ملا، اور اس کے ساتھ وہی ساتھی تھے اس کے، اور کہنے لگا جی کہ میں تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ رمضان میں نے اس قرآن حکیم کو پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، حرف بحرف پڑھا، میں مسلمان ہو گیا۔ یعنی پہلے بھی مسلمان ہی تھا، لیکن اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے وہ نظریات، وہ میرے برے خیالات دین کے بارے میں سب بدل گئے۔ الحمدللہ آج وہ فیصل آباد میں بہت ہی کارآمد آدمی اور بڑے منصب پر ہے۔ ہمارے جو چینل چلتے ہیں نا، یہ 41 چلتا ہے، جیسے 42 یہاں آپ کے چلتا ہے نا لاہور میں، وہ 41 کا وہاں سب سے بڑا عہدیدار ہے اس وقت۔ الحمدللہ جب سے وہ بدلا ہے، اس کے نظریات بدلے ہیں، اس کے کام بدل گئے۔ میرے بھائی، اگر آپ بھی یہ کام کریں، کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا، یہ فرقہ واریت ختم ہو سکتا ہے، اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ بہترین ایک نمونہ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے دھندے اور ہمارے کاروبار، ہمارے کام اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں۔ دوستو، باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر ہیں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، لیکن یہ تو ضرور پوچھا جائے گا کل قیامت کے روز کہ میں نے زندگی دی تھی کہاں خرچ کر کے آیا، یہ زندگی کہاں صرف کر کے آیا، یہ تو پوچھا جائے گا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں صرف آپ حضرات کو توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک رجحان پیدا ہوا بچوں کو حفظ کرانے، اور یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ پاکستان میں سالانہ 1,20,000 بچے حافظ بن گئے۔ 1,20,000 بچے حفظ کر ہر سال۔ چلیے اگر مان لیں کہ اس میں سے 20,000 ایسے بھی ہیں جو بعد میں بھول جاتے ہیں یا نہیں اس طرف آتے، لیکن 1,00,000 تو کم از کم اس طرف رہتا ہے۔ لیکن جو حضرات اپنے بچوں کو اس جذبے سے حفظ کراتے ہیں، ان کی خدمت میں میری گزارش، یہاں والدین موجود ہوں گے، ان کی خدمت میں میری جو گزارش ہے کہ صرف حفظ تک نہ رہیں، انہیں باقی دینی علوم بھی پڑھائیں۔ آپ کا بچہ آپ پر بوجھ نہیں ہوگا، کبھی بوجھ نہیں ہوگا۔ میں 42 سال سے جامعہ سلفیہ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں، 42 سال سے۔ یہاں بھی موجود ہیں کچھ بچے، میں نے دیکھے تھے ابھی بھی، یہاں کچھ وہاں کے فضلاء یہاں اس مجلس میں موجود ہیں۔ 42 سالوں میں جو وہاں سے فارغ ہوئے، فاضل ہوئے، میں نے کسی ایک بچے کو بھی بے روزگار نہیں دیکھا۔ کبھی کسی بچے نے شکوہ نہیں کیا کہ میں فارغ ہوں اور پریشان حال ہوں، بلکہ جس سے بھی پوچھا اس نے شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ نے اتنی کرم نوازی کی ہے کہ اتنا رزق ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے، یہ یونیورسٹیاں ویران ہو جائیں اور مدرسے آباد ہوں، لیکن یہ نقطہ کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم خود کوئی ہنر سیکھیں گے، یہ ہنر ہی سکھاتے ہیں نا۔ آپ MBA کر لیں، BBA کر لیں، کوئی بھی چیز پڑھ لیں، یہ سب ہنر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہنر سیکھیں گے خود پیسہ کمائیں گے۔ او بھائی، جو رزق آپ کے مقدر میں ہے وہی ملنا ہے۔ آپ آسمان سے تارے بھی توڑ کے لے آؤ، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر اللہ کے بن جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے دروازے کھول دے۔ یہ ہم نے آزمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، میں تو صرف یہ پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں کہ یہ ادارہ بڑا مبارک ادارہ ہے۔ 250 بچہ یہاں حفظ کر رہا ہے، کتنی محنت ہو رہی ہے، اساتذہ، یہاں کی انتظامیہ اور وہ تمام محسنین جو تعاون کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا
ایک قدم آگے بڑھیں. ان بچوں کو جو حفظ کر چکے ہیں کم از کم انہیں 6 ماہ میں 1 سال میں ترجمہ ضرور پڑھا. اگر وہ اسکول کالج یونیورسٹی بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے نظریے میں اس کی فکر میں بہت اچھی تبدیلی آنی چاہیے. اور یہ کام اگر آپ کر لیں تو بہت بڑا احسان ہوگا ان لوگوں کے ساتھ بھی اور اس معاشرے کے اوپر. باقی مبارک کے لائق ہیں جو لوگ اپنا یہ وقت دیتے ہیں اور والدین نے جو وقف کیا ہے اپنے بچوں کو, وہ بچے بھی مبارکباد کے لائق ہیں. انشاءاللہ العزیز مستقبل ان کا روشن ہے اور کبھی بھی زندگی میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العزت اس ادارے کو مزید ترقی دے, یہاں کی منتظمین اور یہاں کے اساتذہ کو اللہ تعالی ہمت توفیق دے اور ان کی کوششیں قبول فرمائے اور مزید ترقی سے اس ادارے کو نوازے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم.